الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الضابط ہم نے اس دن لے لیا تھا کہ انما کان عرضه زائدا علی المیل الاعظم، کہ جس کا عرض میل اعظم سے زائد ہوگا لا یعدم الظل فیہ اصلا، اس میں ظل کبھی بھی معدوم نہیں ہوگا، بل یبقى عند زوال الشمس، بلکہ باقی رہے گا زوال شمس کے وقت، منہ یعنی من الظل بقیۃ، کچھ نہ کچھ حصہ رہے گا، تختلف زیادتا و نقصانا ببعد الشمس من مسامته رسول اہلہ، صحیح ہے، وقربها یعنی قرب الشمس، قرب الشمس تختلف زیادتاً و نقصاناً، یعنی ظل کا کم ہونا یا زیادہ ہونا سورج کی دوری جو اس زمین کے رہنے والے ہیں یا جو شمس سے قریب ہیں اس پر ڈیپینڈ کرے گی کہ کہیں سایہ کم ہوگا اور کہیں سایہ زیادہ. وما كان عرضه مساويا للميل يعدم فيه يوما وهو اطول ايام السنه، کہہ رہے ہیں اور وہ حصہ کہ جو برابر ہو عرض میں میل اعظم کے، ٹھیک ہے، یعدم فیہ یومن، تو اس میں ایک دن سایہ غائب ہوگا، وہو اطول ایام السنہ، ٹھیک ہے، اور وہ سال کا سب سے لمبا دن ہوگا. یہاں پہ لکھ لیں جیسا کہ ہم نے مثال دی مدینہ منورہ کی، سنہ کے آگے اطول ایام السنہ، جیسا کہ ہم نے مثال دی مدینہ منورہ کی، جیسے ہم نے مثال دی مدینہ منورہ کی کہ اس کا درجہ میل اعظم کے درجے کے قریب ہے. میل اعظم کے درجے کے قریب ہے. کہہ رہے وما کان عرضه مساویا للمیل، کہہ رہے ہیں جس زمین کی عرض مساوی ہو میل اعظم کے، تو کیا ہوگا وہاں پر، یعدم فیہ یوما، تو اس میں سایہ معدوم ہوگا ایک دن. وہ ایک دن کون سا ہوگا، وَهُوَ أَطْوَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ، سال کا سب سے لمبا دن. وَمَا كَانَ عَرْضُهُ أَنْقَصُ مِنْهُ یعنی من المیل الأعظم، اور جس کا عرض میل اعظم کے عرض سے کم ہوگا، جیسے کہ مکہ، جیسا کہ ہم نے مثال دی مکے کی کہ اس کا درجہ میل اعظم کے درجے سے کم ہے، اس کا عرض میل اعظم کے عرض سے کم ہے. میل اعظم کا درجہ 24 ہے، میل اعظم کا درجہ 24 ہے، اور مکے کا درجہ 21.5 ہے، 21.5. اور مکے کا درجہ 21.5 ہے. تو کم ہوا کہ نہیں ہوا میل اعظم سے، وہ 24 ہے، یہ 21.5 ہے. اور مدینے کا ہم نے کیا کہا تھا، 25 درجہ ہے نا، تو اس کا قریب ہوا میل اعظم کے، قریب ہوا تو سب سے جب لمبا دن ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا، ایک دن غائب ہوگا. اور کہا وما كان عرضه انقص منه یعنی من المیل الاعظم، اور جس کا درجہ میل اعظم سے کیا ہوگا، کم ہوگا. کمکہ و صنعاء، جیسے کہ مکہ اور صنعاء جانتے ہیں کہاں ہیں، صنعاء یمن کی راجدھانی ہے.
تو یہاں کیا ہوگا ان دو جگہوں پر؟ کہہ رہے یعدم فیہ یومین، یہاں کئے دن معدوم ہوگا؟ 2 دن معدوم ہوگا، ٹھیک ہے. عند مسامتہ الشمس لرؤوس اہلہ، کہ جب سورج ان کے وہاں کے رہنے والوں کے سر پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ 2 دن سایہ غائب ہوتا ہے. صاعدتاً وہابطتاً، صاعدہ کہتے ہیں چڑھتے ہوئے، وہابطتاً اور اترتے ہوئے. یہاں پہ دیکھ لیجئے صاعدتاً اور ہابطتاً سے کیا مراد ہے؟ کہ جب سورج چلتے ہوئے نقطہ اعتدال سے شمال کی طرف جاتا ہے، چلتے ہوئے نقطہ اعتدال سے شمال کی طرف جاتا ہے، تو اس وقت ایک دن سایہ غائب ہوتا ہے. تو اس وقت ایک دن سایہ غائب ہوتا ہے. اور دوسرے دن جب وہ جنوب کی طرف ہبوط کرتا ہے یعنی اترتا ہے، ہبوط کرنا یعنی اترنا، اور جب وہ جنوب کی طرف یعنی شمال کی طرف گیا، شمال سے پھر جب جنوب کی طرف آتا ہے تو پھر ایک دن سایہ غائب ہوتا ہے. ہاں اب یہاں پہ دیکھیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کمکتی وصنعاء یعدم فیہ، یعنی فیہ الظل، یہاں پہ لکھ لیں یعدم فیہ یعنی فیہ الظل، ملا کمکتی وصنعاء یعدم فیہ الظل. یومین عند مسامتہ الشمس لرؤوس اہلہ یعنی اہل ذلک البلد. اہلہ اہل ذلک البلد صاعدتاً وہابطتاً یعنی چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے. وَكُلُّ ذَلِكَ مَعَ مُوَافِقَتِهِ یعنی موافقت الارض، لہو یعنی للمیل، نہ وہ عرض زمین والا عرض نہیں، عین والا عرض، عرض و طول جو آتا ہے. لہو یعنی للمیل، فی الجہتی کما مرہ، یعنی کیا مطلب کہ جو بھی تفصیل ہم نے ذکر کی ہے سائے کے غائب ہونے کی، ٹھیک ہے، وہ جگہ میل اعظم سے کتنی جنوب اور کتنے شمال میں ہیں، اس عرض کے اعتبار سے سایہ کا گھٹنا بڑھنا یا غائب ہونا رہے گا. کہنے میں کل ذالک مع موافقتہ لہو للمیل، وہ جگہ سورج کے میلان سے کتنا فرق کرتی ہے، قریب ہے دور ہے، اسی اعتبار سے وہ تفصیل وہاں پر لاگو ہوگی. اما المیل الجنوبی، لیکن جنوبی میل، میل یعنی وہ کون، یعنی میلان، جسمانی میل نہیں. ہاں
اما المیل الجنوبی فلا يعدم ظلہ من ذی العرض مطلقا. کہہ رہے ہیں کہ میل جنوبی میں ظل غائب نہیں ہوگا. یہاں ظلہ سے مراد ہے ظل الشاخص. اما المیل الجنوبی فلا يعدم ظلہ یعنی ظل الشاخص. من ذی العرض یعنی اس جگہ سے جو شمال میں ہو. یعنی عرض شمالی تو وہاں سے سایہ غائب نہیں ہوگا مطلقاً. ٹھیک ہے, مطلقاً سے مراد کیا ہے کہ چاہے میلان سے فرق کرتا ہو یا میلان سے فرق نہ کرتا ہو, کم ہو یا زیادہ, تو شمال کی جانب سایہ غائب نہیں ہوگا. لا کما قالہ المصنف رحمہ اللہ تعالی فی الذکرہ, ایسے نہیں کہ جیسے مصنف نے کتاب ذکرہ میں کہا ہے, تبعا للعلامہ, علامہ کی اتباع کرتے ہوئے, من کون ذالک بمکۃ وصنعاء فی اطول ایام السنہ. ٹھیک ہے, کس معاملے میں کہ جس طرح سے مکے اور صنعاء میں ایام اطول سنہ میں کیا ہو جائے گا, انعدام ذل ہوگا. فإنہ من اقبح الفساد, کہہ رہے ہیں یہ بات کیا ہے, اقبح فساد میں سے ہے, یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں فإنہ سے یہاں مراد کیا ہے, یعنی انعدام ذل لکھیے. فإنه یعنی ان انعدام الذل فی مکۃ و صنعاء, ہاں مکے اور صنعاء میں ایک دن لکھ لیں, مکے اور صنعاء میں ایک دن سائے کا منعدم ہونا, یہ فساد ہے, یعنی یہ صحیح نہیں ہے. ایک دن سائے کا غائب ہونا یہ صحیح نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, ہم نے وہاں پہ کیا بتایا تھا, فی اطول ایام السنہ, ہم کہاں, ہم نے سنہ کی طرف کیا آپ کو لکھوایا تھا, مدینہ. لیکن اگر یہ بات مکے کے لیے کہی جائے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کیوں, وَأَوَّلُ مَنْ وَقَعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ, کہہ رہے اس فساد میں سب سے پہلے جو پڑا ہے وہ کون ہے, ایک عالم ہے رافعی جو مذہب شافعیہ کا ہے, اس نے اس بات کو سب سے پہلے اس فساد میں وہ پڑے. ثم قلدہ فیہ جماعت منا ومنہم من غیر تحقیق للمحل, پھر اس فساد میں اور کون, پھر ان کی تقلید کی گئی ہماری جماعت میں بھی اور ان کی جماعت میں بھی بنا کسی تحقیق کے. وقد حررنا البحث فی شرح الارشاد, اور ہم نے اس بحث کو تحریر کیا ہے, ٹھیک ہے, شرح ارشاد میں جو شہید ثانی کی کتاب ہے. وہاں ہم نے اس بحث کو کیا کیا ہے, تحریر کیا ہے.
کل نہ ہوا تو اس بحث کو ہم کوشش کریں گے کیا نکال کے آپ کے لیے لے کر آئیں. کل نہیں ہوا تو کسی اور دن. ٹھیک ہے کہ ارشاد میں انہوں نے پوری تحقیق کس طرح سے، یعنی مصنف کو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے کہ اگر اطول ایام میں سال میں جو سب سے لمبا دن ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مکے اور صنعاء میں سایہ منادم ہوتا ہے، تو یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے. اسی لیے ہم نے وہاں نوٹ کیا لگوایا، جیسا کہ ہم نے کس کے لیے کہا ہے؟ مدینے کے لیے. تو مدینے کے لیے درست ہے، مکے اور صنعاء کے لیے درست نہیں ہے. کہا اس غلطی میں سب سے پہلے پڑھنے والا کون تھا؟ شافعی مذہب کا رافعی. صحیح ہے. اور اس کے بعد اس کی تقلید کی ہمارے علماء نے بھی اور اہل سنت کے بھی علماء نے. اور اس کی رد کو باقاعدہ شرح ارشاد میں شیخ شہید ثانی نے ذکر کیا ہے. پھر انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. ہاں بیٹا.